नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आई पाकिस्तान के हवाले से कि अमेरिका ने जो उनके जो बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं मैथ्यू मिलर, उनके ज़रिए उन्होंने जो है ऐलान किया कि वो पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम करने वाली 4 कंपनीज़ पे पाबंदी लगा रहे हैं। इसके क्या मुहर्रिकात हैं और क्या इसके आगे असरात होंगे, आज हम उससे आइए शो का आगाज़ करते हैं। एग्जैक्टली सबसे पहले नाजरीन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये 4 कंपनियां हैं कौन सी, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आती है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। इसको नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये 1990 में बनाई गई थी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC की एक ऑफशूट सब्सिडरी कंपनी है ये, और इसका बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। इसकी बेसिक जिम्मेदारी थी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ आपको ये भी बताएं कि यूरेनियम माइनिंग की प्रोसेसिंग, उसकी माइनिंग और प्लूटोनियम रिलेटेड तमाम प्रोग्राम्स, स्पेशली वो जो खुशाब कॉम्प्लेक्स में है जिसमें हैवी वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर्स भी शामिल हैं, और निलोर और चश्मा में जो भी फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम की वेपनाइजेशन की हद तक, तो ये तमाम जो है इस कंपनी के अंदर आती हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और मज़ीद अचीवमेंट्स भी हैं। इन्होंने शाहीन 1 सिंगल स्टेज मिज़ल भी बनाया है, 2 स्टेज शाहीन 2 भी इन्होंने बनाया, और ये ज़्यादातर मिज़ल्स इन्होंने 2003-4 के बीच में बना लिए थे। 2011 तक ऑलमोस्ट 100 इस तरह के लार्ज जो है स्केल मिज़ल्स पाकिस्तान के पास मौजूद थे बिकॉज़ ऑफ NDC। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि इसको किसी लिस्ट में डाला जा रहा है। यहाँ आपको बताएंगे कि 9/11 के बाद 10 जनवरी 2001 में एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में भी इसको डाला गया था, और इस वक्त भी जो इस नाम से जिस कंपनी को डाला गया है सैंक्शंस की लिस्ट में, उसके जो भी ऑल्टरनेट नेम्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट सेंटर, डिफेंस कॉम्प्लेक्स, ये सब उस लिस्ट में शामिल हैं। जो दूसरी कंपनी है वो है अख्तर एंड सन्स लिमिटेड। ये कंपनी 1995 में बनाई गई थी, और इसको भी जून 2023 में इस एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में ऑलरेडी डाल दिया था। यहाँ आपको बताएं कि एफिलिएट्स इंटरनेशनल ये किमाड़ी में वाक़ है, और ये भी 1995 अक्टूबर में ही इनकॉर्पोरेट की गई थी, और ये भी इसी एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में जून 2023 से शामिल है। और चौथी कंपनी सरप्राइजिंगली 4 में से 2 कंपनीज एमरल्ड टावर 2 तलवार में वाक़ हैं। ये वैसे कराची में मेन क्लिफ्टन एरिया में ये एक एरिया है, और वैसे तो एमरल्ड टावर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज वहाँ वाक़ हैं, और इन दोनों को इस वक्त सैंक्शंस की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो लास्ट कंपनी है रॉकसाइड एंटरप्राइज, और ये भी जैसे कि हमने आपको बताया एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी में अक्टूबर 2024 से डाल दी गई थी। नाउ व्हाट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड इंटरेस्टिंग हियर इज़ कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बहुत पब्लिकली खोल के ये बयान दिया है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट और बायस्ड जो है सैंक्शंस हैं, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट कमर्शियल एंटिटीज़ पर लगाए गए हैं। लेकिन NDC मेरे ख्याल से प्राइवेट कमर्शियल एंटिटी में नहीं आती, बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा स्टेट एसेट है, और उसका इन सैंक्शंस लिस्ट में मौजूद होना हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसी साल के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी कंपनी पर सैंक्शंस लगाए गए हों। इनफैक्ट अप्रैल 2024 में 5 इंटरनेशनल कंपनीज़ पर लगाए गए थे, और सितंबर 2024 में भी 5 कंपनीज़ पर लगाए गए थे, जिसमें से ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज़ थी। तो जो कॉन्टेक्स्ट है इस सूरत हाल का, उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इसलिए कि ऐसा क्यों है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम पर बार बार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और जिस भी हम मुल्क के साथ इस प्रोग्राम के तहत कोऑपरेट करते हैं उन पर भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिनमें चाइना मौजूद है, बेलारूस मौजूद है, और हम आपको अगले सेगमेंट में कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में भी बताएंगे हुए थे। और इसीलिए हमने आज दावत दी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स को, जो हमें बताएंगे कि इन सारे प्रोग्राम्स में क्या होता रहा है। इसी हवाले से हमने मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे शो में दावत दी है कमर चीमा साहब को। इंतहाई मुस्तनद राय रखते हैं स्ट्रेटिजिक और दिफाई हवाले से। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। जी सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। कमर चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि इस दफ़ा जैसे ये तो एक साल में दूसरी मरतबा है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेने वाली कंपनीज पे पाबंदी लगाई है, लेकिन इस दफ़ा जो जिस तरह अभी अरीबा ने भी अपने इंट्रो में बताया कि NDC पे भी एक कंपनी है शामिल जिस पर पाबंदी लगाई है, एंड टू NDC's क्रेडिट, उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा काम किया। शाहीन 1 से लेकर 100
میزائلز بنانے میں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. ان پابندیوں کے کیا محرکات ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پابندیاں کوئی بین الاقوامی اداروں سے نہیں آ رہی، یہ پابندیاں صرف امریکہ سے آ رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے امریکہ کے اپنے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان ایک نان ریویژنسٹ مڈل پاور ہے. ہمارے نہ تو کوئی اگریسو ڈیزائنز ہیں، نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی جنگوئزم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے کچھ لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور اس کے لیے پاکستان تمام قسم کی جو ڈیٹرنس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو حاصل کرنا پاکستان اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور اس میں ہم نے کام بھی کیا ہے. یہ جو امریکنز کی طرف سے یہ آ رہی ہیں مسلسل پچھلا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، ریسنٹلی انڈیا کی بھی ایک کمپنی کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی، یو اے کی بھی ایک کمپنی پہ پابندی لگائی تھی، لیکن پاکستان کے حوالے سے کوئی تھوڑے ڈبل سٹینڈرڈز. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، 2005 میں جب انڈیا اور امریکہ کا سول نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی تو تب امریکہ نے خود نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا تھا اور انڈیا اس کا ممبر بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انڈیا کو وہ تمام پریفرنشل جو ٹریٹمنٹ دیا گیا. تو کویسچن یہ آتا ہے کہ ایک طرف آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ان کو دیتے ہیں، پاکستان کی طرف سے آج تک کوئی وائلیشن نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کوئی جنگوئزم یا کچھ ایسا کوئی اپنی انٹینشن شو بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو مڈل ایسٹ میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا اس سے تعلق ہے یا پھر چائنا کے حوالے سے اس کا تعلق ہے. دیکھیں، کل امریکہ کے جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں جل صاحب، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا اتحادی ہے، امپورٹنٹ پارٹنر ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ کیا. لیکن امریکہ کے جو ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے جان فینر، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس ایک ڈفرنٹ پولیٹیکل اینگل سے سوچ رہا ہے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ایک ڈفرنٹ اینگل سے شاید سوچ رہا ہے. سو اس کی جو نوعیت ہے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل نوعیت کی یہ سینکشنز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے آپ کو انڈرمائن کیا یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، جبکہ ہم نے تو کبھی بھی سوائے بھارت کے اپنے ڈیزائنز ایکسپلین نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کرے جس کی رینج یورپ تک ہے تو کسی کو کوئی تشویش نہیں ہے. اور پاکستان اگر یہ کہے کہ تھینک یو سو مچ فار یور رسپانس. جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو دس، کیونکہ آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے ڈیٹرنس رکھنے کی اور اس پہ کام کرنے کی پاکستان کا حق ہے جیسے کئی ممالک کے پاس ہے، اور آپ نے ایک ٹرینڈ کو بھی واضح کیا کہ جس میں اضافہ کرتی جاؤں کہ ٹوٹل 26 ایسی اینٹیز ہیں جس کو امریکہ نے بلیک لسٹ کیا ہے، جس میں 16 پاکستان میں ہیں، 6 چائنا میں ہیں، 3 یو اے میں ہیں، 1 ایجپٹ میں ہے. شاید یہ وائٹ ہاؤس کا ایک الگ ہی نیریٹو ہے جس کی بیسس پر یہ سینکشنز لگائے گئے ہیں. پچھلے 3 سالوں کے اندر ایٹ لیسٹ 6 ایسے راؤنڈ آف سینکشنز لگائے گئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے، اور ان پچھلے 3 سالوں میں وائٹ ہاؤس میں زیادہ تر ڈیموکریٹک پریزیڈنسی ہی تھی، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی رہ چکی ہے. تو اب اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بھائی ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن، پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، میزل، لانگ رینج میزلز کے پروگرام میں لیک آف ٹرسٹ کے حوالے سے امریکہ میں تمام کوارٹرز کا تقریباً ایک ہی اوپینین ہے. تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور ہمیں ذرا بتائیے گا کہ جیسے آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ شاید مڈل ایسٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، شاید اس وجہ سے، تو مور پریسائزلی یہ کیوں ہوا اس وقت ایسا کہ 1 سال کے اندر 3 دفعہ ملٹیپل کمپنیز انکلوڈنگ پاکستان، بیلاروس، چائنا، تائیوان، مطلب کئی کمپنیز جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں یا ڈائریکٹ پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، ان سب پہ سینکشنز لگائے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ میرا بھی ایک چھوٹا سا جو ضمنی سوال جوڑ لیں کہ چیمہ صاحب، آپ نے پولیٹیکل اینگل کی بات کی کہ جو بیسیکلی پینٹاگون کا الگ پیج ہے اور وائٹ ہاؤس کا الگ پیج ہے. کیا موٹیویشن ہے اگر وائٹ ہاؤس کی کوئی پولیٹیکل موٹیویشن ہے کہ ایسے جو بائیڈن تو آپ جانے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں، واٹ موٹیویٹڈ ہم ٹو جو وائٹ ہاؤس کی پولیٹیکل سائیڈ ہے کہ وہ یہ سینکشنز کا استعمال کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقصد پاکستان کا بیہیویئر چینج کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو جب جیک سلیون جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے پاکستان کی حکومت کو کہا تھا کہ رشیا نہ جائیں، جب سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے لوگ جانا چاہتے تھے، اور اسی دن آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بات بھی نہ مانی. تو جو جیک سلیون ہے ان کا پاکستان کے حوالے سے ایک امپریشن جو ہے وہ اس طرح کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے اپنے ایک جونیئر آفیسر سے یہ
آپ نے ڈیپٹی سے یہ بات کروا کے ہمیشہ کے لیے ایک آرکائیو سیٹ کر دی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے, جیسے آپ بات کر رہی تھی, کوشچن یہ ہے, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وائٹ ہاؤس کو اتنا لمبا چوڑا پاکستان کے معاملات کو آج کل دیکھتا ہے. یہ صرف اور صرف امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہونی ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ظاہری بات ہے اس میں ان پٹ ہوتا ہے, لیکن نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ایکٹیو اینڈ افیکٹو ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ان کے ساتھ جتنے امپورٹنٹ مراسم ہیں پینٹاگون اینڈ جی ایچ کیو کے, ساری دنیا کو پتہ ہے, اور ہمیشہ اس میں امریکنز بڑی تعریف کرتے ہیں پاکستان کے کردار کی. امریکہ سے افغانستان سے نکلا لیکن پاکستان پہ کبھی انہوں نے تنقید نہیں کی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ لیوریج کیسے پاکستان کے اوپر اسٹیبلش کی جائے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سٹیج کیسے سیٹ کیا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکنز کوئی لیوریج لینا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر. دیٹس وائی وہ شاید یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے. تو جسٹ بیفور وی گو آن اے بریک, لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گی, این ڈی سی ایک پرائیویٹ کمرشل اینٹی ہے یا نہیں؟ بالکل اٹ از اے پرائیویٹ کمرشل اینٹی. نہیں دیکھیں یہ پرائیویٹ تو نہیں ہے, گورنمنٹ اینٹی ہے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.